الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں۔ جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پچھلی آیت کے اختتام میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہم اللہ پر کیوں کر بھروسہ نہ رکھیں، کیوں کر اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو جامع توحید و عرفان پلا کر حقیقی کامیابی کے راستے پر ڈال دیا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پر توکل نہ کریں؟ یہ سب سے بڑا جو ہے اللہ کا ہم پر کرم ہے، احسان ہے کہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیا۔ اس سے بڑی کیا کامیابی اور اس سے بڑا کیا تحفہ ہوگا کہ انسان سیدھا رستہ پالے اور اس پر چلتا رہے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اور اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ انسان سیدھا رستہ نہ پائے اور جو ہے وہ ضلالت اور اندھیرے میں گھومتا رہے یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک بڑا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے مومنین کو سیدھا رستہ دکھا دیا۔ اب تم ہمیں جتنی ہی ایذائیں پہنچاؤ، تکلیفیں پہنچاؤ، کچھ کرو، خدا کے فضل سے ہمارے توکل میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ متوکلین کا یہ کام نہیں کہ سختیاں دیکھ کر توکل اور استقامت کی راہ سے ہٹ جائیں۔ ہم تو آخری دم تک اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے، چاہے تم ہم کو کتنی ہی تکلیفیں دو اور ہم پر کتنی ہی مصیبتیں آئیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔